السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر ماجد خان. آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا 92. آج کل ہم بہت سی پریڈکشنز پڑھ رہے ہیں کہ کسی نے کیا پریڈکشن کی. کسی نے 1970 میں پریڈکشن کی, کسی نے 2000 سال پہلے پریڈکشن کی, تو کسی نے 5000 سال پہلے پریڈکشنز کی کہ یہ کام ہوں گے. اور یہ ساری باتیں جو ہم جان رہے ہیں وہ ہیں انٹرنیشنل سطح پر دوسرے ملکوں کے لوگوں کے بارے میں. مگر ہمارے پاکستان میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن لوگوں نے جو پریڈکشنز کی وہ 100% بالکل ٹھیک رہی. جیسے کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہمارے مہمان, انہوں نے 2019 میں پریڈکشن کی تھی کہ 2020 ایک برا سال رہے گا اور اس میں بہت سی آفتیں آئیں گی, اور ویسے ہی ہوا جو کہ کرونا کی صورت میں ہمارے سامنے ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو مہمان ہیں انہوں نے جنرل ضیاء الحق کی ڈیتھ ڈیٹ کی پریڈکشن کی تھی جو ایک ہفتے بعد بالکل صحیح ثابت ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ بے نظیر کی ڈیتھ ڈیٹ اور سلمان تاثیر کی ڈیتھ ڈیٹ کی پریڈکشن بھی یہ ایک ہفتہ پہلے انہوں نے کی تھی ان کی موت سے, اور ایک ہفتے بعد وہ بالکل سچ ثابت ہوئی. انٹرنیشنل سطح پر بھی بہت سی پریڈکشنز کر چکے ہیں, جن میں سے ایک ہے ٹرمپ کی کامیابی. ٹرمپ کی کامیابی سے ایک ہفتہ پہلے انہوں نے اپنی پریڈکشن کی کہ ٹرمپ ان الیکشن میں کامیاب ہوگا, اور ایک ہفتے بعد ناممکن بات ممکن میں بدل گئی اور ٹرمپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. جی ہاں, ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر بابر بن دلاور جو کہ ماہر ہیں پر اسرار علوم کے. السلام علیکم سر, بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں وقت دیا. سر, آپ بہت سی پریڈکشنز آپ نے جو کی ہیں بالکل سچ ثابت ہوئی ہیں. سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ پریڈکشنز کس طرح سے کرتے ہیں؟ پریڈکشن جو ہیں وہ مختلف علوم کو ملا کر کی جاتی ہیں, جس میں اعداد ہے, جس میں جفر ہے, جس میں اسٹرالوجی ہے, جس میں علم تنفس ہے, سانس کا علم ہے. بہت سارے علوم ہیں جن کو ملا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس پہ سائنٹیفک ایویڈنس, اس کے ساتھ ساتھ ہسٹوریکل ایویڈنس کو بھی ساتھ رکھا جاتا ہے. تو پھر اس طرح کئی علموں کو ملا کر ایک پیشن گوئی بنتی ہے. یہ آسان کام نہیں ہے. اچھا, آپ نے پریڈکشن کی تھی کہ 2020 میں کچھ بہت بڑا ہونے والا ہے, تو اب کرونا وائرس ہمارے سامنے ہے. اب آپ کیا کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ جو 2020 ہے اس کا جو ڈیجیٹل ویلیو ہے 4 آتی ہے. 4 یورینس کے زیر سرا یورینس جو ہے وہ سمبل ہے شیطانی, دجالی, ابلیسی اور پرسرار طاقتوں کا, نیگیٹو فورسز کا. یہ سن کا بھی نیگیٹو نمبر ہے 4. تو یعنی جب روشنی کا نمبر 1 ہے تو اس کا اپوزٹ تاریکی کا نمبر 4 ہے. شیطان کا نمبر ہے, یہ اندھیرے کا نمبر ہے. اس کے مقابلے میں اللہ پاک کو رب الفلق کہا گیا, قل اعوذ برب الفلق, کہ رات کے مقابلے میں وہ جو رات کو بھی شیطان کو شکست دینے کی طاقت رکھتا ہے, جو شیطان کا بھی خالق ہے, وہ قل اعوذ برب الفلق میں اس کی طرف اشارہ ہو. ٹھیک ہو گیا. تو اب یہ جو آپ کی پریڈکشن تو بالکل صحیح ثابت ہو گئی ہے, مگر یہ کب تک رہے گی, یہ کرونا وائرس کب تک رہے گا اور آگے کیا حالات ہوں گے؟ کرونا کی سٹوری بہت پرانی ہے. آپ کو نیٹ پر جب تلاش کرتے ہیں تو 60s میں اور 1965 میں 2 میڈیکل سائنٹسٹ کا ملتا ہے جنہوں نے ریسرچ کی کہ انہوں نے انسان کی جو سانس کی نالی ہے, ریسپیریٹری ٹریکٹس, وہاں سے کچھ ٹیشوز لیے اور ان کو ٹیسٹ کیا, اور پتہ چلا کہ اس کے پیسج میں ایک وائرس کی نئی قسم ہے, اور وہ وائرسز کا مجموعہ تھا. اس میں سے کچھ وائرس کو وائرس 1 کہا گیا, کچھ کو وائرس 2 کہا گیا. وائرس 1 ڈیولپ ہوتے ہوتے آج کووڈ-19 ہے, جبکہ دوسری جو سیریز ہے وہ ابھی تک ڈیٹیکٹ ہی نہیں ہو سکی تھی کہ وہ کیا چیز ہے. یہ تو اس کی سائنٹیفک ہسٹری ہے جو آپ کو نیٹ پہ بھی تقریباً اویلیبل ہے. لیکن جو کانسپائریس تھیوریز ہوتی ہیں ان میں بھی بعض اوقات بہت سچ ہوتا ہے, اور ہمیں تاریخی کتابوں سے اور تاریخی واقعات سے دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بات جو کی گئی ہے اس کا کبھی ماضی میں ثبوت بھی ہے. اگر ماضی میں ویسا ہوا تو ویسے ہو سکتا ہے. اب ظاہراً تو کرونا جو ہے وہ کراؤن سے نکلا ہے کہ اس وائرس کی شکل جو ہے وہ ایک تاج سے ملتی ہے, کراؤن سے ملتی ہے. ٹھیک. اور دوسری سٹوری یہ ہے کہ اٹلی کے شہر کرونا سے نکلا ہے, اس لیے اس کو کرونا کہتے ہیں. لیکن جب آپ تالمود کے انگلش ٹرانسلیشن کو دیکھیں یا اس کے ہیبریو ورژن کو دیکھیں, جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں تو وہ یہ خوبی جانتے ہیں کہ تالمود وہ کتاب ہے یہودیوں کے مطابق جو کہ اصل تورات گم ہونے کے بعد اور موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور اصل چیزیں تابوت سکینہ میں گم ہونے کے بعد جناب عزیر علیہ السلام نے اپنی یادداشت میں جو باتیں لکھیں ان کو وہ تالمود تورات کہتے ہیں. اس کا چیپٹر 5, اس کے چیپٹر 5 میں کرونا کا نام ہے. کرونا کا مطلب ہے پکارنا, اور کووڈ بھی اسی چیپٹر میں ہے. کووڈ کا مطلب ہے عاجزی سے پکارنا. کس کو پکارنا؟ 19 کا اشارہ جو ہے وہ بھی اسی میں ہے کہ اس کی 19 جو آیت ہے تالمود کی
اس میں لکھا ہوا ہے موزیق کو یا میزیا کو مسیحا کہہ لیں کو پکارنا. یہودی مذہب کے مطابق جناب مسیح آئے نہیں بلکہ آئیں گے, اور ان کا جو مسیح آئے گا اس کو پکارنا, یعنی کورونا کورونا کہنا, خفیہ طریقے سے کہنا, اوپنلی کہنا کہ ہر کوئی کرونا کرونا کہے. یہ ایک تھیوری کے مطابق سب ان لوگوں نے کیا ہے جو دجال کا انتظار کر رہے ہیں. ان کے بایو میڈیکل ریسرچ کرنے والے لوگوں نے یہ مین میڈ وائرس بنایا ہے. آپ نے نیٹ پہ اس کو بھی پڑھا ہوگا کہ جہاں پر ایک طرف یہ سٹوری چلتی ہے کہ یہ سائنٹیفک ڈسکوری ہے, بایو میڈیکل اور بایو کیمسٹری کی یہ ایک فائنڈنگ ہے, وہاں پر آپ کو یہ بات بھی ملتی ہے کہ یہ مین میڈ ہے اور اس کا باقاعدہ پیٹنٹ انگلینڈ کے لوگوں نے امریکہ میں پیٹنٹ کروایا ہوا ہے. تو ڈفرینٹ تھیوریز چل رہی ہیں جو کہ بتاتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ خفیہ بات ضرور ہے, اس میں شیطانی اور جعلی طاقتوں کا اثر ضرور ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ وہ کیوں کرونا کرونا پکار رہے ہیں, کیونکہ ان کا یہ خیال ہے, یہ ایمان ہے, یہ عقیدہ ہے یہودیوں کا, آرتھوڈکس یہودیوں کا, کہ جب ان کا مسیحا آئے گا تو کیا ہوگا کہ وہ سب اس کو کرونا کرونا کہہ کے پکار رہے ہوں گے, اور دنیا کے تمام مذاہب اور تمام ماننے والے, چاہے وہ آپ دیکھ لیں مسلمان ہیں, تمام مساجد بند ہیں, مندر ہندوؤں کے بند ہیں, مسیحوں کے چرچز بند ہیں, بدھوں کے پگوڈاز بند ہیں, گردوارے سکھوں کے بند ہیں, حتیٰ کہ لوسیفرینس کے جو کہ شیطان کی پوجا کرتے ہیں ان کے معبد بھی بند ہیں, آتش پرستوں کے معبد بھی بند ہیں, آگ کی پوجا کرنے والے پارسی جان ہیں. یعنی ہر مذہب کی ہر عبادتگاہ جہاں پہ اکٹھ ہوتا ہے جو خدا کو یاد کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے, وہ بھی بند ہیں. اور وہ لوگ جو اینٹی خدا ہیں, جو اپنی اپنی محفلیں سجاتے تھے, وہ محفلیں بھی بند ہیں. گیدرنگ تو ہر طرح کی بند ہو گئی, اور آپ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا کورونا کے نام کو سارا دن اسی پہ لگی ہوئی ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ کچھ بات ایسی ہے کہ دجال کے آنے کی تیاریاں جو ہیں وہ واضح ہو رہی ہیں. اب اس میں ایک بات اور بھی آتی ہے کہ وہ کیوں اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کا جو مسیح آئے گا کووڈ-19, میں بتا چکا ہوں, وہ ہیکل کو دوبارہ آباد کرے گا اور مسجد اقصی کو شہید کرے گا ان کے عقیدے کے مطابق, اور پھر وہ دجال کی حکومت کو پوری دنیا میں رائج کرے گا. دس از دا تھیوری. اور ہمیں حدیث سے بھی ملتا ہے, ہمیں روایت سے بھی ملتا ہے, مختلف مذاہب کی روایت سے بھی ملتا ہے کہ ایک ایسی شخصیت آنی ہے جو دنیا کو شیطنیت کی طرف لے جائے گی اور کہے گی کہ یہ میری جنت ہے. لوگ کہیں گے یہی جنت ہے, وہ کہے گی یہ دوزخ ہے تو یہی دوزخ ہے, لیکن اس کی جنت جنت نہیں ہوگی, اس کی دوزخ نہیں ہوگی. ٹھیک ہو گیا سر, یہ تو آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے بتایا. مگر آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو وائرس سے ڈیتھس ہو رہی ہیں, کیا یہ ریشو بڑھتی رہے گی یا یہ کم ہوگی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ 1965 میں جب کرونا دریافت ہوا تھا تو اس وقت جن لوگوں کو ٹھنڈ سے نمونیا لگتا تھا ان بچوں کے ٹریکٹ سے, سانس کی نالی کے ٹشو سے یہ دریافت ہوا تھا. لیکن یہ جو آج کا 19 وائرس ہے اس میں بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ بچے اور پاگل جو ہیں وہ اس کا شکار نہیں ہو رہے. یہ بڑی عجیب بات ہے. مطلب جب آپ غور کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, پوری دنیا میں رزلٹ دیکھ لیں, بچوں کی اور پاگلوں کی ڈیتھ اس میں نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ اور چیز ہے. اس میں ہے خوف کا عنصر, اس میں ہے وسوسے کا عنصر. وہ لوگ جو سینس رکھتے ہیں, کامن سینس رکھتے ہیں, جن کی 5 سینسیں قائم ہیں, وہ جب کسی بھی ایسی بیماری کا شکار ہونے لگتے ہیں جو کہ سانس کے اوپر والے حصے کو, اپر ریسپیریٹری ٹریکٹ کو یا لوئر کو متاثر کرتی ہے, اور وہ تھوڑا سا علم رکھتے ہیں, وہ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور خوف ان کی موت کا سبب بن جائے. پاکستان میں بھی کیس ہوا, ایک شخص کھانسی, نزلہ, زکام, عام فلو, نمونیا بھی نہیں تھا, ملتان میں ہاسپٹل میں داخل ہوئے, 2 بندے ہیں, کرونا کے خوف سے ان کی موت ہو گئی. ٹیسٹ جب آئے تو نیگیٹو تھے, تو خوف بھی موت کا سبب بن رہا ہے. آپ کی بات یہ ہے کہ یہ کب تک رہے گا؟ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ ایک ٹریلر ہے. اس ٹریلر میں دنیا کی بہت سی چیزوں کو چیک کیا گیا, لوگوں میں خوف مبتلا کیا گیا کہ لوگ جو ہیں اپنے مذہبی پیشواؤں کی بات کو نہ مانیں, لوگ اکٹھے نہ ہوں, لوگوں کو سیپریٹ کیا جا سکے, اور لوگ جو ہیں ان کا مذہبی پیشوا یا کوئی خطیب, عالم, رہنما, پنڈت, پارسی, کوئی بھی جو ہے وہ کہے گا کہ تم اکٹھے ہو, آؤ عبادت کی طرف, تو لوگ نہیں آئیں گے, کہیں گے یہ پاگل ہے, یہ ہمیں مرض میں مبتلا کرنا چاہتا ہے. ہم وارشپ پلیس پہ نہیں جائیں گے, ہم اس کے کہنے پر گیدرنگ میں نہیں جائیں گے, ہم کسی اجتماع میں نہیں جائیں گے, ہم کسی مجلس میں نہیں جائیں گے, ہم کسی کانفرنس میں نہیں جائیں گے. تو یہ ایک اس کا ایکسپیکٹ ہے.
کرونا 19 ہے، ابھی کرونا 20 آنا ہے، 21 آنا ہے، 23 مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے سال آئے گا، اور وہ اس سے زیادہ لیتھل اور خطرناک ہو. 23 سب سے خطرناک ہو. اور وہ میں اس کا خاتمہ نہیں گن رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آگے آئے گا اور اپنی شکل چینج کرے گا. اب آ جائیں سائنس کی طرف. سائنس میں جو لوگ تھوڑا سا شغف رکھتے ہیں ان کو بتا دوں کہ یہ بیسیکلی ایک ڈی این اے کا اسٹرکچر ہے جو کہ پروٹین کے مالیکیول جیسا ہوتا ہے. وائرس جو ہے یہ ڈفرینٹ ٹیمپریچرز میں اپنی 80% اباؤٹ کہہ رہا ہوں تقریباً جو مالیکولر اسٹرکچر ہے اس کو برقرار رکھتا ہے، 20% چینج ہو جاتا ہے. چائنا کا وائرس پاکستان کے وائرس سے صرف 80% ملتا ہے، باقی نہیں ملتا، 20% ڈفرینٹ ہے. اس طرح اٹلی اور فرانس کے بھی وائرس ہم سے مختلف ہیں. یہ بتانا چاہتا ہوں کہ لانگیچیوڈ، لیٹیچیوڈ اور یعنی طول بلد، عرض بلد اور اونچائی الٹیچیوڈ تینوں کے ریفرنس سے اس کی حیت میں چینج ہوتا ہے. ایک اور بات، اسکن کے جو اسپیشلسٹ ہیں وہ جانتے ہیں، عام بندے بھی جانتے ہیں ویسے تو، کہ اسکن کی 1 سے 9 تک ٹوننگ ہوتی ہے. سفید کلر کا یہ نمبر ہے، گندمی کا یہ نمبر ہے، زرد رنگ جیسے چائنیز قوم کا یہ کلر ہے، بلیک کا یہ شیڈ ہے، بلیک میں ڈارک بلیک کا یہ شیڈ ہے، اس میں جو جامن کلر کے لوگ ہیں ان کا یہ شیڈ ہے. اس طرح سے وہ لوگ جو وائٹ اسکن کے حامل ہیں لیکن ان کے اوپر اسپاٹس ہیں براؤن، چہرے پہ بہت بارین داغ ہیں، تقریباً تمام یورپی اقوام میں اور ککیشین میں پائی جاتی ہے. تو ہر ایک کی اسکن جس کے اوپر یہ وائرس لگے گا اس کا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر ڈفرینٹ ہوگا اور وہ اس کے حساب سے اپنے آپ کو چینج کر لے گا. 20%، 80% وہی رہے گا، اباؤٹ 20%، کس کا 17 ہو سکتا ہے. تو پاکستان میں جو وائرس پایا گیا ہے وہ چائنا کے وائرس سے مختلف 20% ہے، 80% سیم ہے، تو بالکل 100% وہی نہیں ہے. اور بات بتا دوں، پاکستان میں جو کرونا 19 ہے اس کی آگے 9 قسمیں پائی گئی ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چینج کرتا ہے اپنے آپ کو. اس کی بایو سینتھیسزم جو ہے وہ بتاتی ہے کہ اس نے یہاں کلائمیٹ میں بھی چینج ہونا ہے. یہ مرے گا تو نہیں، یہ ان ایکٹیو ہوگا. جس کے جسم میں چلا گیا یا جس نے اس کو شکار کر لیا وہ نیگیٹو نہیں ہوگا، وہ یا تو ایکٹیو ہوگا یا نان ایکٹیو ہوگا. اوکے، مینس کہ دوبارہ سے بھی یہ نمودار ہو سکتا ہے، دوبارہ ایکٹیو ہو سکتا ہے. یہ جب اس کی امیونٹی ویک ہوگی تو وہ نمودار ہو سکتا ہے. آپ دیکھ لیں تمام وائرسز کی ہسٹری یہی ہے. ٹھیک ہو گیا. ہیپیٹائٹس سی کے کیسز تو عام ہیں. بالکل. وائرس سے یہ ایک گڈ نیوز ہے کہ ابھی تک اس سے ڈیتھ کی ریشو سب سے کم ہے. ایڈس بھی ایک وائرس ہے، بالکل، اس سے سب سے زیادہ ڈیتھ ہوئی ہے، کروڑوں میں ہوئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اس طرح ایک سارس وائرس تھا، اس سے بھی بہت ڈیتھ ہوئی ایسا ہی ہے. ایک اور وائرس ہے جس کو جدہ سنڈروم کہتے ہیں، کرونا کی کہتے ہیں، وہ پہلی شکل تھی، اس سے بھی بہت ڈیتھ ہوئی ہے. بالکل. تو جیسا آپ نے بتایا کہ یہ جو ہے آپ کے مطابق مطلب کہ یہ یہودیوں نے، جیوش نے خود تیار کیا ہے لیب میں، اور یہ تیاریاں ہیں دجال کے آنے کی. ناٹ جیوس. اوکے. جیوس میں بھی کئی گروپس ہیں، جیسے ہر مذہب میں فرقے ہوتے ہیں، گروپس ہوتے ہیں. اس میں وہ ہیں کہ جو ظاہراً تو جیوز بنے لیکن در حقیقت وہ شیطان کے پیروکار ہیں. وہ دنیا کے تمام مذہب کو آپس میں لڑانا چاہتے ہیں. وہ دجال کا ویٹ کر رہے ہیں، اور ان کے کچھ عقائد جو ہیں وہ یہودیوں کے جو سہونی ہیں جن کو زیون کہتے ہیں ان سے ملتے جلتے ہیں. ان کو آرتھوڈوکس جیوز بھی کہا جاتا ہے، بلکہ یہ ایکسٹرا سپر آرتھوڈوکس ہیں. اور اسرائیل میں اس وقت سب سے زیادہ ویسے کرونا کا شکار بھی یہی ہے. اوکے. تو تاکہ یہ تھیوری جو ہے یا ان کی جو ریسرچ ہے لوگوں کی اس طرف توجہ نہ جائے، لوگ دجالی طاقتوں کی طرف نہ پڑ جائیں. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کچھ دنیا میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ 5G سے پھیل رہا ہے، جہاں پہ 5G ٹیکنالوجی ہے تو انہوں نے 5G کے ٹاوروں کو آگ لگا دی. ایسا ہی ہے. تو انہوں نے اپنے آپ کو پروٹیکٹیو میئر میں رکھتے ہوئے اپنی جو اس کے بہت زیادہ ان کے انٹیلیجنٹ لوگ نہیں ہیں، جو ان کے کامن لوگ ہیں، ان کو بھی اس میں اسرائیل میں مبتلا کر دیا. لوگ اس شک کی طرف میں جائیں. اوکے. اچھا، یہ تو ہوگی کرونا وائرس کی بات. اگر ہم پاکستان کے لیے کوئی پریڈکشن کرنا چاہیں تو آپ کی کیا پریڈکشن ہے کہ ہمارے پاکستان کے جو حالات اس وقت ہیں کیا یہ ایسے ہی رہیں گے یا کسی بہتری کی طرف جائیں گے؟ آپ اسٹرالوجی کی حالت دیکھیں تو الٹیمیٹلی بہتری کی طرف جائیں گے، اور اس میں زیادہ دیر نہیں، تقریباً 1 ماہ ہے. یہ تو اب اس کی کیا فنڈنگ ہے، کیا بیسز ہیں، وہ کسی دن ہم پھر اسٹرالوجی کا پروگرام رکھیں گے، ڈسکس انشاءاللہ کریں گے. کئی ریزن ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسانی جسم کے اندر جو امیونٹی رکھی ہوئی ہے وہ بیسیکلی ہمارے پلازما اور وائٹ سیل کا کمال ہے. میڈیکل کے لوگ جانتے ہیں سارے. سفید کھلیے آپ اچھے بہتر ہوں گے، ان کی تعداد بالکل صحیح ہوگی تو وہ اس سے لڑیں گے. باہر سے آنے والے حملہ آور ہیں،
اینٹی باڈیز بنائیں گے, اس کو مار دیں گے, دفع کر دیں گے یا اس کو دبا دیں گے. جس کی ویک ہوگی امیونٹی, وائٹ سیل ویک ہوں گے, بارڈر فورسز کہہ لیں ویک ہوں گی, جس انسانی جسم کی بارڈر فورسز ہیں, تو اس کو جب اس کے جسم میں کوئی بھی باہر کی شے آئے گی تو وہ بیمار ہو جائے گا. اب پاکستان میں اور بہت سارے دنیا میں کئی فیکٹرز ہیں جو لوگ ڈیتھ جس میں ریشو زیادہ نہیں ہوئی یا لوگ جلدی ریکور ہو رہے ہیں, جلدی بہتر ہو رہے ہیں. اس کی وجہ ہے کہ ہماری امیونٹی بہت بہتر ہے. ہماری امیونٹی بہتر ہونے کی 2 وجہ ہیں. ایک یہ کہ ہمارے ملک میں بہت زیادہ گرد و غبار ہے, ٹائر چل رہے ہیں, گاڑیاں چل رہی ہیں, ہمارے اے سی اور فریجوں سے گیسز نکل رہی ہیں, ہمارے ہاں لوہے کی ملیں لگی ہوئی ہیں جو لوہے کے ذرات کو فضا میں پھیلائی ہوئی ہیں, اور دیہاتوں میں تو ٹانگا بھی چلتا ہے, گدے بھی ہیں, ان کی لید بھی اس فضا میں ملی ہوئی ہے. جانوروں کے کہہ لیں فضلے بھی ہیں اس میں بھینسوں اور گاؤں کا گوبر جو ہے ڈرائی ہو کے وہ بھی شہر کی فضاؤں میں اٹھتا پھرتا ہے. گاؤں میں بھی ایسا ہی ہے کہ بہت زیادہ پولیوٹڈ ماحول ہے ہمارا. یہ پولوشن جو ہے وہ جب ہمارے اندر جاتی ہے تو ہمارے اندر جو امیونٹی وہ کام کرتی ہے. ہماری امیونٹی پہلے اتنی اسٹرانگ تھی کہ جب وائرس آیا ہے اس نے ہمیں اتنا شدید متاثر نہیں کیا کیونکہ ہم پہلے ہی امیونٹی میں طاقتور ہو چکے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک ریسرچ پاکستان میں سامنے آ گئی ہے کہ ہمارے ہاں جن بچوں کو ٹی بی کا پیدائش کے وقت حفاظتی ٹیکہ بی وی جی کہتے ہیں شاید اس کو, وہ لگا ہوا ہے, ان کے اندر بھی کوئی ایسی قوت مدافعت آ گئی ہے کہ یہ ان کو بھی متاثر نہیں کر پایا. ٹھیک. 2 باتیں ہوں گی. 3rd بات ہے اسلام. مسلمان ممالک میں اس نے اتنا ادھم نہیں مچایا جتنا اس نے اٹلی میں مچایا, جتنا اس نے فرانس میں مچایا, جتنا اب امریکہ میں مچا رہا ہے, جتنا میں چین میں یہ مچا کر. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو آج کی سائنس ہے مجھے کہہ رہی ہے جی آپ ہاتھ دھوئیں 20 سیکنڈ تک, منہ کو اور ناک کو ڈانپ لیں. اسلام میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1500 سال پہلے بتا چکے ہیں کہ بھائی آپ نے ہاتھ تو دھونے ہی ہیں لیکن کونیوں تک دھونے ہیں. یہ چیز میری ایکسپوز ہے اس وقت, کونیاں ساری کلائیاں سے تھوڑا پچھلا حصہ ایکسپوز ہے. تو یہاں پہ اگر وائرس یا بیکٹیریا تو جب میں ایسے کرتا ہوں تو وہ نیچے بھی جا سکتا ہے. اب دیکھیں رحمۃ اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحمت کہ انہوں نے 15 سے بتا دیا کہ بھی کونیاں دو اور دن میں 5 بار دو. اس کے بعد 196 وائرس ہیں ہر وقت فضا میں. ٹھیک. ہمیں 5 وقت وضو کا حکم ہے کہ چہرہ بھی دو. چہرے میں آپ کے 7 سوراخ دھلتے ہیں. آج کی سائنس صرف اس کو بتا رہی ہے, آپ کانوں کا بھی بتا گئے کہ اس کو بھی آپ نے مسح کر کے صفا کرنا ہے. یعنی کانوں کے ذریعے بھی وائرس اندر جا سکتا ہے, اگرچہ کانوں کے اندر جو میل ہے وہ کئی چیزوں کی کلر ہے. اس طرح ناسٹرل کے اندر جو آپ کے بال ہیں وہ بھی نہ صرف وہ کہہ لیں گے فلٹر ہیں, نہ چاہنے والی چیزوں کو روکتے ہیں, صرف آکسیجن یا ضروری گیس جو چاہیے جسم کو وہی اندر جاتی ہے. تو اس کی صفائی نبی پاک بتا چکے ہیں. ہمارے پاؤں بھی بعض وقت ایکسپوز ہوتے ہیں. کچھ لوگ چپلیں پہنتے ہیں, بان جوتی تو ہر شخص نہیں پہنتا, تو بھئی اس میں بھی وائرس لگ سکتا ہے. اس کا تو یہ کوئی حل سائنس نہیں آج بتا رہی. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا چکے ہیں بھی وضو کرو, اس میں پاؤں بھی دھونے ہیں آپ نے, ٹخنوں تک دھونے ہیں. تو دیکھیں اسلام نے ایک مکمل کوڈ دیا ہے کہ وضو اب جو بندہ بار بار کر رہا ہے, وضو اس کا مکمل ایک طرف بچاؤ بھی ہے, تحفظ بھی ہے, پریونشن بھی ہے اور علاج بھی ہے. اب اس طرح اور بات بتاتا ہوں آپ کو کہ چینی تو نہاتے نہیں ہیں مہینہ مہینہ. اٹلی اور فرانس کے لوگ بھی ایسے کرتے ہیں, یورپین لوگ بھی ایسے ہی ہیں, امریکنز بھی ایسے ہی ہیں. ہاں جو لوگ مسلمان وہاں گئے ہیں ان کو عادت ہے کہ وہ روزانہ نہاتے ہیں یا اکثر نہاتے ہیں, غسل کرتے ہیں. جو نان مسلمز ہیں وہ تو نہیں نہاتے, بلکہ صبح صبح اگر آپ کبھی میٹرو میں اٹلی میں جائیں, سوئٹزرلینڈ میں جائیں, فرانس میں جائیں, تو آپ کو میٹرو میں یا بسوں میں لوگ نظر آئیں گے کہ تیزی سے کپڑے پہن کے آ رہے ہوتے ہیں, اور افسوس کی بات ہے کہ اپنے تھوک سے اپنی آنکھیں صاف کر رہے ہوتے ہیں. منہ نہیں دھوتے, پیسٹ بھی نہیں کرتے, لیکن جو پیسٹ کرتے ہیں پھر نکل آتے ہیں باہر. تو اسلام نے آپ کو مکمل صفائی کا ایک نظام دیا, جس سے کیا ہوا آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز لوگ جو ہے طہارت کرتے پیشاب پخانہ کرنے کے بعد ٹشو سے صفائی کرتے ہیں, بعض ٹشو بھی یوز نہیں کرتے. پورا یورپ کا اور امریکہ کے بھی یہی حال ہے. ایسے ہی ہے. تو جب آپ نے صفائی نہیں کرنی, آپ نے آپ کو گندگی کا ملمہ ملا کے اپنے لگ چلے پھرنا ہے, صرف کلاتھ کو چینج کرنا ہے اور اوپر پرفیوم لگانا ہے, تو بھئی آپ کو صفائی نہیں ہوگی, آپ بیماریوں کے اٹریکٹر ہو. صفائی کرو گے, طہارت کرو گے, پاکیزگی کرو گے, آپ بار بار چہرہ منہ ہاتھ پاؤں دھو گے تو یقیناً بچو گے. یہی اس کی پریونشن ہے, یہی اس کا علاج ہے. اور رسول اللہ علیہ وسلم نے بھی بتایا کہ علاج کرو امراض کا,
اور علاج کی بنیاد پریونشن اور پرہیز ہے. بالکل. اور ویسے بھی صفائی نصف ایمان ہے، ہمارے اسلام میں بتایا جاتا ہے. اگر ہم صفائی کا خیال رکھیں گے تو ہم بہت ساری بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. اچھا میرا ایک آخری سوال آپ سے، آپ نے جیسے بتایا کہ نا یہ مین میڈ وائرس ہے، تو میرے ذہن میں سوال ہے کہ اس سے تو موسٹلی اگرچہ دجال کے جو پجاری ہیں انہوں نے ہی اگرچہ وائرس بنایا ہے، تو اس سے تو زیادہ تر نان مسلم کمیونٹی جو وہ انفیکٹ ہو رہی ہے ایز کمپیئر ٹو مسلم کمیونٹی. دجال کے جو چاہنے والے لوگ ہیں وہ تمام مذہب کے دشمن ہیں. ٹھیک ہو گیا. وہ صرف دجال کو چاہتے ہیں. میں نے یہ بتایا کہ ایون کے جو شیطان کے لوسیفر کے پجاری ہیں وہ بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں. وہ بھی امریکہ میں اس سے متاثر ہوئے ہیں، مسلمان متاثر ہوئے ہیں، مسیحی متاثر ہوئے ہیں، بدھسٹ متاثر ہوئے ہیں، اس کے بعد کنفیوشس متاثر ہوئے ہیں، اور ٹاؤزم کے چائنیز میں لوگ متاثر ہوئے ہیں. یعنی صرف اور صرف جو ہم کہتے ہیں کہ آسمانی یا اہل کتاب مذاہب وہ نہیں، باقی لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں. اور امریکہ اس سے بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے. تو دجالی لوگ جو ہیں وہ کسی مذہب کو نہیں مانتے، جو کہتے ہیں تمام مذہب اور نان مذہب آپس میں لڑیں، انسان آپس میں لڑیں، اور اس کے بعد یہ تمام مذہب کے اندر فرقے پیدا ہوں وہ آپس میں لڑیں، یہ آپس میں لڑتے رہیں تاکہ وہ کل کو اس دنیا کے وسائل پر قابض ہو کر اپنی حکومت قائم کر سکیں اور دجالی حکومت کو قائم کر سکیں. تو یہ دجال کے جو پجاری ہیں یہ ایلومیناتی والے ہیں یا ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ ایک لوگ نہیں ہیں. پہلی بات واضح ہو جائے، یہ دنیا میں مختلف ناموں سے کام کر رہے ہیں. کہیں یہ ایلومینیٹس ہیں کہ ہمیں ہی علم ہے، ہم روشنائی اور روشنی کے لوگ ہیں، ہم نور کے حامل ہیں، ہم علم کے حامل ہیں، ہم سائنس کے حامل ہیں، ہمارے پاس وزڈم ہے، ہمارے پاس فلسفہ ہے، ہم شعور رکھتے ہیں. وہ ان ورڈ سے بھی کام چلاتے ہیں. اس طرح سے کہیں وہ فری میسنز کے نام سے کام کرتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سارے فری میسن یہ ہیں. عام فری میسن تو بیچارے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں خدا پر بلیو رکھتے ہیں، جیسے وہ امریکن ڈالر پر بھی لکھتا ہے ون گاڈ وی بلیو. وہ فری میسنز ہیں میجارٹی ان کی، کہ میسن کا مطلب معمار ہے، اس کائنات کا بنانے والا خالق، اس کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے. لیکن در حقیقت جو فری میسنز ہیں ان کی ڈگریز ہوتی ہیں، ان کی جب آخری ڈگری ہیں وہ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ جادو شیطانی رسومات میں پڑے ہوتے ہیں اور وہ میجک کے ذریعے کام لیتے ہیں. وہ عام لوگوں تک ہوتا ہی نہیں ہے، نہ ہی پہنچتا ہے. ان کی باتیں جو ہیں وہ بڑی ہی خفیہ ہیں. آپ قدیم جو لٹریچر ہے اس میں ان کی کارستانی دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے حکومتوں کی حکومتیں پلٹا دیں اور کتنے لوگوں کو انہوں نے قتل کیا. اور یہ بیسکلی صرف اور صرف دجال کی راہ ہموار کر رہے ہیں، انہیں کسی اور کی کوئی قطن فکر نہیں. So in the end it means کہ کرونا وائرس ختم ہوگا تبھی جب ان کا مسیحا آئے گا. جی نہیں. Is that? جی نہیں. Okay. کرونا کی شکلیں چینج ہو جائیں گی، ان کا مسیحا آنا یا نہیں آنا یہ تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو ان کے مطابق بات ہے نا. بالکل. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان کی ہر بات ٹھیک ہے، بھائی ان کا مسیحا تو آنا ہی نہیں ہے. ٹھیک. یہ بات بتانے کی ہے کہ ان کا مسیحا تو آنا ہی نہیں ہے. اس لیے وہ ایک خام خیالی میں مبتلا ہیں. اور جو تعلمود ان کے پاس ہے وہ تورات تو ہے ہی نہیں. تورات تو بخت نصر نے جلا دی تھی، اور اس کے بعد جناب عزرا جنہیں کہتے ہیں یا عزیر علیہ السلام کہتے ہیں، انہوں نے یادداشت کی مدد سے کچھ باتیں لکھی تھی. یہ اس کو تعلمود تورات کہتے ہیں. بھئی یہ تو وہ تعلمود ان کی اپنے ایک نبی کی لکھی ہوئی باتیں ہیں، یہ خدا کی طرف سے بات آئی تھی، وہ نہیں ہے، وہ تورات نہیں ہے اب. اس لیے یہ، اور وہ اب جو جناب عزرا کی لکھی ہوئی تعلمود تھی وہ بھی نہیں ہے، اوریجنل نہیں ہے. تو اس لیے یہ قیاس رائے ہے ان کی، یہ ان کے خیال ہیں، یہ ان کی خواہش ہے. ہر خواہش جو ہے وہ ضروری نہیں کہ سچی اور تاریخ فیوچر میں وہ ثابت ہو سکے. ٹھیک ہے. مینس کہ اس کرونا وائرس سے بچنے کا جو سب سے بہترین طریقہ وہ یہی ہے کہ خود کو کوارنٹائن رکھا جائے اور اسلامی طریقوں پہ عمل کیا جائے. کوارنٹائن سے مجھے ایک بات یاد آ گئی. ہم جب بیٹھے پہلے بات کر رہے تھے تو بات تھی کوارنٹائن ہونا یا کرنٹینہ ہونا کوئی غیر شرعی بات نہیں ہے. مسلمانوں میں دو طریقوں سے ہم خود کوارنٹائن ہوتے ہیں اور ہر سال ہوتے ہیں. رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ آخری عشرے میں مسلمانوں کی بہت ساری اکثریت اعتکاف میں بیٹھتی ہے. بالکل. بھی اعتکاف میں بیٹھنا، معتکف ہونا کرنٹینہ ہی ہے. اور کیا ہے کرنٹینہ میں؟ تو یہ بھی ہے کہ کسی کی ڈیتھ ہو جائے گی تو آپ نہیں جاؤ گے، اس میں جنازے میں بھی نہیں جاؤ گے. ہے ایسا اعتکاف میں. کرنٹینہ میں بھی ایسا معاملہ ہے کہ آپ آج خود جو ہے کسی سے بیماری سے بچنے کے لیے، پاکی اور صفائی کے لیے، طہارت کے لیے اپنے آپ کو لوگوں سے الگ کر رہے ہو. یہ اعتکاف سے ملتی بات ہے. ویسے میں ایک اور بات کرنے لگا ہوں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی سنت، اس کو مراقبہ کہہ لیں،
اس کو عبادت کہہ لیں، اس کو ریاضت کہہ لیں، اس کو ذکر و فکر کہہ لیں، وہ قرنطینہ سے ملتی جلتی تھی۔ وہ ہے غار راہ میں آپ کا قیام۔ اب غار راہ میں چلے جاتے تھے، کئی دن وہاں اکیلے رہتے تھے، پانی اور ستو ہوتا تھا بس، بالکل، اور اس اکیلے پن کو، قرنطینہ کو، آئسولیشن کو اب برا نہ سمجھے، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی سنت ہے۔ بالکل، تو اس لیے اپنے گھروں میں بیٹھ کر آپ ذکر فکر میڈیٹیٹ کریں۔ آپ اس میں کچھ بھی کر سکتے ہیں جیسے اعتکاف میں کرتے ہیں۔ بالکل، میڈیٹیشن کی، مراقبے کی اعلیٰ ترقی یافتہ شکل کو اعتکاف کہتے ہیں۔ بالکل، تو اس لیے قرنطینہ یا معتکف ہونا یا الگ ہو کے بیٹھ جانا، یہ اس کا پریونشن ہے اور یہی اس کا بہترین علاج ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا اور بہت سی ایسی باتیں بتائیں جن کا آج سے پہلے شاید ہمیں اتنا علم نہیں تھا۔ اس پروگرام کے بعد ہی ہمیں بہت سی چیزوں کا پتہ چلا ہے کہ یہ کووڈ وائرس جو ہے یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، اس کا ذکر کہاں کہاں پر ہے، اور اس سے بچنے کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ کوارنٹائن یور سیلف اور ٹیک پریکاشنری میئرز، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔